تقریب کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد الباسط کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا محمد رامز کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ ماشاءاللہ دونوں ہی طالب علم نے بہت ہی اچھی آواز میں تلاوت فرمائی۔ عروج ایسا نصیب ہو تمہیں زمانے میں، عروج ایسا نصیب ہو تمہیں زمانے میں کہ آسماں بھی تمہاری رفتوں پر ناز کرے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد ابراہیم، محمد باسط اور محمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بہت ہی پیارے انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دوں گا محمد معاذ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نظم پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں نظم پیش فرما رہے ہیں اور بہت ہی پیاری آواز میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور آواز میں اور برکت نصیب فرمائے۔ کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد ابراہیم بن زبیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محمد ابراہیم بن زبیر۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں محمد معاذ کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد معاذ تشریف لائیں۔ یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا، شکوہ
اپنی منزل سے مل نہ سکا پیروں سے کچل ڈالا تم نے ایک پل میں مچل ڈالا تم نے روئیں گے بدن کے زخم میرے جب روح کے زخم دکھاؤں گا میں خدا کو بتاؤں 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 گا میرے بات مٹائی ہے تم نے جیون کی لکیریں ہاتھوں سے پر زندے کون کی اولی ہے بس رقصاں موت کی دیوی ہے میں ظلم بگڑتا معاشرہ خود بھی مجرم ہو جاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں نعتیہ کلام پیش کیا. اب میں دعوت دوں گا محمد ابراہیم بن زبیر کو کہ وہ تشریف لائے اور نعت پیش فرمائے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ابراہیم جو کہ آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا دو طالب علم جنہوں نے بیان کی تیاری کی ہے مختصر سا بیان آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محمد بازل کو. محمد بازل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں آپ حضرات کے سامنے دین کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور سب سے پیارا اور آسان دین دیا. اس دین کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو گزار سکتے ہیں. اگر ہم اس دین پر چلیں گے تو ہمیں بدلے میں
دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی جس میں ہم راحت و آرام سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پھیلانے والا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں بیان کے لیے دوسرے طالب علم محمد رامز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، وہ بیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دین میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب تک اس دنیا میں کوئی اسلام والا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقاریر اور نعت پیش کی۔ اب میں بلا تاخیر امام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے اور بہت ننھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی جس بچے نے 2 نعتیں پڑھی ہیں، نظم پڑھی ہیں، بات تو میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے جو نظم پڑھی تو پھر ان بچوں کی شکلیں دیکھی تو طبیعت بالکل ایک عجیب کیفیت میں چلی گئی کہ شاید اگر ان میں سے کسی بچے کو ذرا بخار بھی ہو جائے یا ذرا تکلیف ہو جائے تھوڑی سی، تو شاید ایک سلیم الطبع آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، اور طبیعت آدمی کی ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا ایسی چیز کر لو جس سے اس ننھے بچے کی تکلیف دور ہو جائے۔ اس وقت عالم انسانیت اور خصوصاً عالم اسلام ننھے بچے اتنے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، اس سے زیادہ معصوم ہوں گے، اس سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جو بچے کو یہ کیسے سمجھائیں گے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم سے زیادہ عیش و آرام کے عادی ہوں گے وہ بچے جو ملبے کے اندر سے نکلتے ہوں، جو خون میں لطمت ہوتے ہوں۔ یہ بات مجھ سے رہا نہیں گیا، تو اس حوالے سے ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے، ایک عام آدمی میں اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتنا تو سوچ سکتے ہیں نا، یہ نہیں کم از کم اتنا کردار تو اپنا ادا کر لیں۔
سب سے پہلی چیز ہے ان کے لیے رو رو کے دعا کیونکہ یہ جو حالات آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، یہ جو حالات ہیں یہ اپنے کرتوتوں پر آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، چنگیز خان جو تھا نا، چنگیز خان، تو اس وقت اس زمانے میں مشہور تھا، دو عالمی قوتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی قوت تھی جو عالمی قوت تھی پوری دنیا میں، بغداد پایا تخت تھا مسلمانوں کا، کروڑوں مسلمان تو صرف اس بغداد میں رہتے تھے، اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں دوسری طاقت تھی یہ چنگیز خان کی، جو دبا دب دنیا فتح کرتا چلا جا رہا تھا اور ظلم اور بربریت میں مشہور تھا۔ تو ان لوگوں کا، ان چنگیز خان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان، ان کا اپنا ماننا تھا کہ ہم مسلمانوں سے لڑائی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کے عقیدہ یہ تھا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ زندہ ہونے سے مراد ان کے یہ تھا کہ یہ ہم ان کو مار بھی دینا تو یہ تعداد میں مزید بڑھیں گے، پیچھے سے ہم ماریں گے اور وہاں یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ عقیدہ تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ساری قوموں سے لڑیں گے دنیا میں لیکن مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے۔ اللہ کی شان، ایک عورت اپنا، اس کا تعلق وہاں سے تھا خان کے قبیلوں سے، وہ اپنا کوئی فیصلہ مسلمانوں کی عدالت میں لے کے گئی جو سپر پاور تھی اس زمانے میں، تو اس کو انصاف نہیں ملا، اس کے ساتھ مزید ظلم ہوا عدالت جانے پر۔ تو وہ چنگیز خان کے پاس گئی کہ تم بتاؤ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ بولا مسلمانوں نے؟ تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئی اور اوپر چڑھ کے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنی عبادت کے انداز میں اس نے یہ کہا، اے مسلمانوں کے خدا تو بتا میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ اور 3 دن انتظار کیا اس کو، تو اس کے کان میں آواز ہے کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑو۔ اور اس کے بعد اس نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے اس نے، اور دریائے دجلہ اور فرات کا پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ بہرحال تو صرف اتنی گزارش ہے کہ کیا تو اپنا ہی ہے یہاں تک جو حالات پہنچے، تو سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دوسرا، اس زمانے میں مؤثر بائیکاٹ ہے، ہم اپنی خواہش پر تو چھری چلا سکتے ہیں، یہ کر لیں، دعا کر لیں، ان کی مالی امداد کر انشاءاللہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ اب مختصراً مضمون کی طرف، ماشاءاللہ یہ بچوں نے قرآن پاک پڑھا اور محنت کی، ان کے اساتذہ نے محنت کی، اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرما لے، ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ یہ جو آج ایک ایک بچہ دکھ رہا ہے نا، چھوٹے سے چھوٹے، یہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ پورا خاندان ہے۔ یہ ہر بچہ کیا ہے؟ یہ ہر بچہ پورا خاندان ہے۔ اس کا فائدہ، اس پر ایک چھوٹا سا ہمارے ایک مفتی حنیف صاحب دعوت برکاتہ ملالی، انہوں نے سنایا، بولا ایک پاکستان کے ایک صدر گزرے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ان کا نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، کچھ پرانے ہیں، پاکستان کے صدر تھے وہ۔ اس وقت میں رشیا کی جو سوویت یونین تھا وہ ٹوٹا اور مسلمان ریاستیں جو رشیا کے قبضے میں تھی وہ آزاد ہوئی، اور ان کی حالت یہ تھی رشیا کے ماتحت رہنے کی وجہ سے کہ 100 سال ہو گئے تھے، قرآن دیکھنے پر بھی پابندی تھی، تو وہ لوگ قرآن کا رسم الخط بھول گئی تھی نسلیں، اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، کچھ ہر اسلامی ان کے اندر سے روایات تقریباً ناپید ہو گئی۔ تو پارلیمنٹ میں اس زمانے میں یہ بات آئی کہ دنیا کے مختلف مسلم ممالک نے وہاں پر ہدایہ بھیجے ہیں جو ریاست مسلمان آزاد ہوئی، تو پاکستان کیا بھیجے؟ قرآن فلانے نے بھیج دیے، فلانی چیز فلانے نے بھیج دی، اب ہم کیا بھیجیں؟ مختلف رائے آئی پارلیمنٹ کے اندر۔ تو صدر جو تھے اس وقت کے نام اللہ کی شان نہیں آ رہا، انہوں نے کہا
راہل حق یا کوئی اور میرے ذہن میں بہرحال انہوں نے کہا کہ تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 4 جلدوں میں، وہ مختصر اور اسلامی بنیادی معلومات کا مجموعہ ہے اور بہت زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ تعلیم الاسلام بھیجیں گے اور انہوں نے وہ تعلیم الاسلام پاکستانی گورنمنٹ نے ان رشین آزاد ریاستوں میں مفت ہدیے کے طور پہ بھیج۔ ہمارے مفتی صاحب کہنے لگے، کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ صدر ہیں اور بظاہر دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال، ایسا یہ کتاب آپ نے کہاں سے تجویز کی؟ ایسی با موقع اور زبردست۔ کہنے لگے جب میں چھوٹا تھا اور میں اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے جاتا تھا تو وہاں ہمارے قاری صاحب ہمیں تعلیم الاسلام پڑھایا کرتے تھے، اور میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے تعلیم الاسلام کتاب پڑھی ہے، تو آج میں نے صدر بنا تو میں نے تو دیکھو کہ جب اس وقت وہ ایک پڑھ رہے ہیں تو کیا کوئی جانتا ہو کہ یہ 50-60 سال بعد صدر میں نہیں، ان کے قاری صاحب کو کیا معلوم کہ یہ بچہ مسجد کی ایک چھوٹی سی مسجد میں، اور یہ تو یہ جو بچے ہیں یہ پورا خاندان ہے۔ اب ان کی ہم پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم پر ان کے متعلق کچھ ذمہ داریاں۔ کتنے سرفراز حضرات بیٹھے ہیں ان بچوں کے یہاں پر، ابھی کچھ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں۔ ان بچوں کے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، یہ جو اساتذہ ہیں یہ اساتذہ کا اپنا خون ہے یا نہیں؟ اساتذہ کا یہ اپنا خون نہیں ہے، اپنی اولاد تو اساتذہ کی نہیں ہے نا۔ اساتذہ کے پاس آتے ہیں 2 گھنٹے، کچھ وقت کے لیے یہ اساتذہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس اپنا تعلیمی سلسلہ رکھتے ہیں، تو اب ماں باپ جو ہیں ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح استاد ان کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کی تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے جان فشانی اپنی خون پسینہ بہاتے ہیں ان کو سکھانے میں، ان کو بتانے میں، اسی طرح ماں باپ کے اوپر اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ایسا ماحول دیں جو ماحول ان کے کردار کو سنوار دے، ان کے کردار کو نکھار دے، ان کو اچھی چیز بتائے، سکھائے۔ یاد رکھیے کہ بچے وہ کم کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، بچے وہ زیادہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جب ابو کو غصہ آتا ہے یا کوئی بات غصے والی ہم سے ہوتی ہے تو ابو غصہ کس انداز سے کرتے ہیں، کہاں تک کرتے ہیں، اور الفاظ ابو کے کہاں تک بگڑتے ہیں اور امی کی کہاں تک جاتے ہیں، اور فارغ وقت میں ابو کیا کرتے ہیں اور امی کیا کرتی ہیں۔ جب انہیں خوشی ہوتی ہے تو یہ کہاں تک اللہ کے حکم کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور جب ان پر پریشانی آتی ہے تو یہ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ یقین جانیے یہ بچے کا کردار، یہ منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کا نمونہ ہیں، ان کا عکس ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کی تربیت کے لیے، ان کو اچھا ماحول دینے کے لیے آپ حضرات نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم پوچھیں گے بھی اور اس کے مطابق اپنے گھر کی زندگی کو بنائیں گے بھی، اور اس کے اندر مثبت پہلوؤں کے اندر جو کام کرنے کے ہیں اس میں ایک چیز کہ ہم نیت کر لیں۔ مشکل ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں جو بھی موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ہم اس کا استعمال کم سے کم کر دیں گے۔ اس کی نیت کون کون کرتا ہے انشاءاللہ کہ کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ وقت بچوں کے ساتھ خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیں گے بچوں کو انشاءاللہ، کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، چاہے کھانے پر جمع ہو جائیں، چاہے آپ حضرات بچوں کے ساتھ کھانے کے بعد، عشاء کے بعد، لیکن کچھ وقت ہو جس میں بچے اپنے خیالات کا اظہار کریں ماں باپ سے، اور ماں باپ پھر ان کی صحیح غلط کو دیکھ کر پیار محبت سے ان کو اس کی تصحیح کریں، ان کو سمجھائیں، اور پھر کچھ وقت ہو جس میں ماں باپ خود پڑھ کر یا سن کر یا پوچھ کر ان کی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کو صحابہ کے،
انبیاء کے کچھ واقعات سنا دیں، فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے، لیکن کچھ وقت ہو جس کے اندر یہ ماحول بنایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کو باقاعدہ اہم سمجھ کر مشورہ کریں کہ ہمارے بچے کے اندر فلاں خرابی پائی جاتی ہے، یہ ضد کرتا ہے، یہ بدتمیزی کرتا ہے، یا کوئی اور بات ہے، تو ہم اس کا کیا حل نکالیں۔ پھر آپ باہر سے پوچھیں علماء سے، پھر اہلیہ کو اعتماد میں لے کے مشورہ کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ تربیت کی طرف آپ کے مثبت قدم ہوگا جو انشاءاللہ آپ کے بچے کے کردار کو نکھارے گا۔ اور نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ بچے ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کہ انشاءاللہ انہیں حافظ بھی بنائیں گے اور انہیں انشاءاللہ عالم بنائیں گے۔ اللہ پاک ان سے دنیا کے اندر کہاں پر کیا کام لے لے، ہمیں کیا معلوم۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بات کریں تھوڑی سی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آیا نا؟ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی سالانہ تقریب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو زیادہ تر لمبی آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بھی نہیں کرتے تھے، تو جلدی فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ان حضرات کا مطالبہ ہے کہ کچھ بات کر لی جائے۔ حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو گرمی کا موسم تھا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری اماں جان ام سلیم تشریف لے گئی اور پسینے کو ایک شیشی میں بھرنے لگے، تو حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں مشک سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے، تو ہم آپ کے پسینے کو اپنے عطر میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو وہ عطر اور زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو، اس نبی کی زندگی میں کتنی خوشبو ہو ہے بھائی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جو اپنی اولاد کو نبی کی زندگی والا بنا دے، اس کی اولاد خوشبودار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ہر باپ کی چاہت ہے میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری فرما بردار بن جائے اور دیندار بن جائے، نمازی بن جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانا لاہور ہے، بیٹھے کوئٹہ کی ٹرین میں، جانا لاہور ہے، بیٹھے کوئٹہ کی ٹرین میں ہے، تو انشاءاللہ لاہور پہنچ جائیں گے نا بھائی۔ ہر باپ چاہتا ہے میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دیندار بنے، نمازی بنے، ماں کی فرما بردار، باپ کی فرما بردار بنے، لیکن راستہ اور رخ غلط ہے۔ تو جتنا سفر جاری رہے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی اولاد کی عمر بڑی ہوتی جائے گی نا، اتنی اولاد اللہ سے دور ہوتی جائے گی، اتنی اولاد اللہ کے رسول سے دور ہوتی جائے گی۔ اس لیے میرے پیاروں عزیزوں اور بزرگوں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں۔ صبح سے لے کر رات تک اپنے معاملات کی کتنی فکر ہوتی ہے نا دماغ میں، موبائل پاس ہے نہیں ہے، آج گھر کا فلاں سودا لانا ہے، ضروری ہے، فلاں چیز ختم ہے، آفس جانا ہے، دفتر جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ میری زندگی کے لسٹ میں 50 کام داخل ہیں جو لازمی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کو لازمی سمجھا ہی نہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ صبح کو نکلتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، بچہ سو چکا ہوتا ہے،
ہفتے میں ایک مرتبہ بچے سے ملاقات ہوتی ہے، بتائیے اس اولاد کی میں تربیت کر سکتا ہوں؟ اس لیے بھئی یہ گزارش ہے آپ حضرات سے، جیسے مولانا نے فرمایا ماحول قائم کریں گھروں میں، اللہ کے نبی کی زندگی کو خود پڑھیں، پڑھ کر سنائیں اور محنت کریں، اور دینی ماحول صحبت صالح ترا صالح، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھی صحبت اختیار خود بھی کریں، بچوں کو بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ چلیں دوسرا مائک بھائی۔ امام صاحب کا ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تشریف لائے اور بہت اچھی بات فرمائی انہوں نے، بڑی دور سے تشریف لائے ہمارے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں نتائج کا اعلان کرتا ہوں۔ جو بچے پوزیشن لائے ہیں ان میں سے قاری عرفان صاحب کی کلاس قاعدہ اول میں سے محمد اسد بن صفدر جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی، اول پوزیشن حاصل کرنے والے محمد اسد بن محمد صفدر، وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا انعام امام صاحب سے وصول فرمائیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے عبدالواسع بن محمد فرحان، عبدالواسع بن محمد فرحان، اپنا انعام امام صاحب سے۔ ماشاءاللہ سوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسین بن محمد سلیمان، محمد حسین بن محمد سلیمان، یہ اپنا انعام امام صاحب سے وصول فرمائیں۔ قاری شہباز صاحب قاعدہ دوم اول پوزیشن حاصل کی ہے عبدالباسط بن برہان الدین، عبدالباسط بن برہان الدین، اپنا انعام امام صاحب سے وصول فرمائیں۔ ماشاءاللہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد بازل بن شعیب، محمد بازل بن شعیب، ماشاءاللہ۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو طلبہ ہیں، محمد ابراہیم بن محمد ارشد، محمد عمیر بن محمد ارشد، محمد ابراہیم بن ارشد، محمد عمیر بن ارشد۔ قاری زاہد اللہ صاحب کی کلاس ناظرہ اول پوزیشن حاصل کی محمد احمد بن محمد ارشد، محمد احمد بن محمد ارشد، اپنا انعام امام صاحب سے وصول فرمائیں۔ دوم پوزیشن حاصل کی محمد باسم بن محمد شعیب، اپنا انعام امام صاحب سے وصول فرمائیں۔ سوم پوزیشن حاصل کی محمد ابو بکر بن محمد یعقوب، محمد ابو بکر بن محمد یعقوب، قاعدہ و قرآن میں 100 نمبرات حاصل کرنے والوں کے لیے بھی طلبہ کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ قاری زاہد اللہ صاحب کی کلاس سے محمد احمد بن ارشد، محمد احمد بن ارشد، جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ عبد المعیز قاری شہباز صاحب کی کلاس سے محمد فرمان بن عبد الکبیر،
محمد فرمان. قاری عرفان صاحب کی کلاس سے محمد حسین بن سلیمان, محمد اسد بن صفدر, محمد حسین. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم محمد احمد, جنہوں نے قاعدہ بھی الحمدللہ یہاں پہ مکمل کیا اور ناظرہ قرآن بھی یہاں پہ مکمل کیا, وہ یہاں پر امام صاحب کے پاس سے اپنا انعام وصول فرمانے. محمد احمد بن ارشد. آپ کی اجازت دینا ضروری نہیں ہے, آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کہاں گزار 2 منٹ بھائی. الحمدللہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے. یہ آپ کی محنتوں کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ چھوٹی سی بنیاد رکھی تھی ہمارے مدرسے کی. آپ حضرات جانتے ہیں تقریباً 2 سال ہوئے ہیں, 5-10 بچوں سے ہم نے شروع کیا تھا. آج 60 کے قریب طلباء ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ناظرہ. اور معیار کا کچھ آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ الحمدللہ کس معیار پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہمارے اساتذہ, ہمارے سرپرست, ہمارے بھائی مولانا عمار صاحب کتنا خیال آپ رکھتے ہیں. تو اب ہماری تو چاہت یہ تھی کہ ہم یہاں پہ, یہ ہمارا جز وقتی مدرسہ ہے, 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اب 1.5-2 گھنٹے میں کتنی محنت کر سکتے ہیں اور کتنا ان کو تیار کر سکتے ہیں یا آپ سب جانتے ہیں. اب وہ 1.5-2 گھنٹے کی جو کاوش سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ نے خود دیکھ لیا الحمدللہ. اگر ہم جو الوقتی مدرسہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی, تو اس کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ حضرات اس بات کی نیت کر لیں, عزم کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے حفظ کرائیں گے, حفظ مکمل کرائیں گے, اس کے لیے کل وقتی مدرسے کی ضرورت پڑے گی. کل وقتی مطلب بچے کو پورا وقت دینا پڑے گا اور والدین کو بھی اس کی پوری کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ گلشن نشمی میں ہمارا مدرسہ جس کے سرپرست اعلیٰ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عمار صاحب ہیں, دارالقرآن کے نام سے بہت تھوڑے سے بچے شروع آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور دوسری چیزیں بھی شروع ہیں. تو کیا خیال ہے, ہم چاہتے ہیں نا بھی ہمارے ابھی اس طرح کی کوئی جو بن جائے کیفیت, کیوں بھی کون چاہتا ہے آج ہمارے بھی مدرسے میں ترقی ہو, بڑا مدرسہ بنے اور حفظ کرے ماشاءاللہ. تو کون نیت کرتا ہے اپنے بچوں کو انشاءاللہ حفظ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ اگر مطلب انشاءاللہ ہمارا پروگرام پچھلے سال بھی ہوا تھا لیکن ہم نہیں کر پائے تھے, لیکن اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں کہ لیکن ابھی باقاعدہ میں اعلان نہیں کر رہا, لیکن آپ لوگ گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہماری نیت ارادہ یہ ہے آگے ہم کل وقتی مدرسہ بنا کر کے اس میں انشاءاللہ ہم اس کی تعلیم بھی شروع کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ الحمدللہ بھائی جو بچوں کے حوالے سے مولوی صاحب نے فرمایا, یہ جو سرپرست حضرات ہیں نا اس بات کا خیال رکھیں بچوں کی جو تعلیم اوقات ہے ویسے ہی بہت مختصر ہے, اس میں بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں, وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نا جی. کسی کے ساتھ حضور ہے کوئی 1 آدھ دن کا ہو تو وہ تو بات علیحدہ ہے, لیکن اکثر بچے جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ تو 10 منٹ 15 منٹ کی بات تو الگ ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے. اس کی ذمہ داری گھر والوں کی ہے. گھر والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو وقت پہ مدرسے کو چھوڑیں تاکہ پورا وقت اس کو تعلیم کو ملے گا تو یہ جلدی آگے بڑھے گا اور جلدی اس کا قرآن ختم ہو جائے گا. اور اگر جتنا تاخیر ہوگی اور اتنا بھی. اور بھائی ہمارے مدرسے کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی مار پیٹ کا یا کسی اس طریقہ کا کوئی نظام نہیں, پیار سے محبت سے سمجھا کے بجھا کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بچوں کے دل جمعی بھی ہے, محبت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور پیار محبت سے پڑھ بھی رہے ہیں. ہمارے مارنے پیٹنے کا وہ نہیں ہے, بس بات جو ہے سب بس وہ کہتے ہیں بھائی ہم بچہ نہیں پڑھ رہے تو سختی کریں, اس کو ماریں, اس کو ہاتھ پیر توڑ دیں. تم سے کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہمارے نہیں کہ ہاتھ پیر توڑائے کسی کے بچے کے, پیار سے محبت سے جتنا بچہ پڑھے گا انشاءاللہ ہم اس کو پڑھائیں گے. ہم کسی بچے کے یہ نہیں ہے کہ کسی بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے کسی وجہ سے. بعد میں تو کچھ فیس کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی ہمارا یہ مقصود نہیں کہ فیس نہیں دیں گے تو بچہ نہیں پڑھائیں گے. ہاں بچے کو تو ہم پڑھائیں گے
وہ جو فیس جو رکھی گئی ہے وہ ہم نے کوئی پیسہ کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، وہ تو اس لیے کہ ایک شوق ایک جذبہ پیدا ہو لوگوں کے اندر، اور پھر یہ کہ آدمی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ہم جس چیز میں مال لگتا ہے نا اس کی انسان کے اندر قدر ہوتی ہے، بغیر مال کی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا تو اس پہ قدر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے بھائی گزارش ہے کہ آپ آدمی تھوڑا سا ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اور بہتر کارکردگی سامنے آئے گی. جزاک اللہ خیر. اب میں درخواست کروں گا دعا فرما دیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله وبيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا إله العالمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا، ہماری آخرت بھی بھلی بنا. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں، راحتیں، برکتیں، عافیتیں، خیریں عطا فرما. پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب جن بچوں نے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پڑھ رہے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا اور ان بچوں کو ساری دنیا میں دین کے عام ہونے کا ذریعہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم. جزاك الله. رپورٹ کارڈ لے لیں بھائی ناظم صاحب سے.